بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ये लोग रुए जमीन में न खुदा को हरा सकते हैं और न खुदा के सिवा इनका कोई सरपरस्त होगा। इनका अजाब दूना कर दिया जाएगा। ये लोग हसद के मारे ना तो हक बात सुन सकते थे न देख सकते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ अपना आप ही घाटा किया और जो इफ्तरा पर्दाजियां ये लोग करते थे कयामत में सब इन्हें छोड़ के चल चंपत हो गईं। इसमें शक नहीं कि चार नाचार यही लोग आखिरत में बड़े घाटा उठाने वाले होंगे। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए और अपने परवरदिगार के सामने आजिजी से झुके यही लोग जन्नती हैं कि ये बहिश्त में हमेशा रहेंगे। काफिर मुसलमान दोनों फरीक की मिसल अंधे और बहरे और देखने वाले और सुनने वाली किसी है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हो सकते हैं? तो क्या तुम लोग गौर नहीं करते? और हमने नूह अलैहिस्सलाम को जरूर उनकी कौम के पास भेजा और उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मैं तो तुम्हारा अजाब खुदा से सरी ही धमका वाला हूँ और ये समझाता हूँ कि तुम खुदा के सिवा किसी की परस्तिश न करो। मैं तुम पर एक दर्दनाक दिन कयामत के अजाब से डराता हूँ। तो उनके सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तो तुम्हें अपना ही सा एक आदमी समझते हैं और हम तो देखते हैं कि तुम्हारे पैरों हुए भी हैं। तो बस सिर्फ हमारे चंद रजील लोग और वो भी बेसोचे समझे सरसरी नजर में, और हम तो अपने ऊपर तुम लोगों की
کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی سرکار سے رحمت نبوت عطا فرمائی ہے اور وہ تمہیں سجھائی نہیں دیتی، تو کیا میں اس کو زبردستی تمہارے گلے منڈ سکتا ہوں اور تم ہو اس کو ناپسند کیے چلے جاؤ؟ اور اے میری قوم، میں تو تم سے اس کے سلے میں کچھ مال کا طالب نہیں، میری مزدوری تو بس خدا کے ذمے ہے، اور میں تو تمہارے کہنے سے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ لوگ بھی ضرور اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوں گے، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ تم ہی لوگ ناحق جہالت کرتے ہو۔ اگر میں ان بیچارے غریب ایمانداروں کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اور میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جو لوگ تمہاری نظروں میں ذلیل ہیں انہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خدا ان کے ساتھ ہرگز بھلائی نہیں کرے گا، اور ان لوگوں کے دلوں کی بات خدا ہی خوب جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کہوں تو میں بھی یقینی ظالم ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، تم ہم سے یقیناً جھگڑے اور بہت جھگڑ چکے، پھر اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے ہم پر لا چکو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اگر چاہے گا تو بس خدا ہی تم پر عذاب لائے گا اور تم لوگ کسی طرح اسے ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری کتنی ہی خیر خواہی کروں، اگر خدا کو تمہارا بہکانا منظور ہے تو میری خیر خواہی کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ جانا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کفار مکہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو تم نے گڑھ لیا ہے؟ تم کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گڑھا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہوگا، اور تم لوگ جو گناہ کر کے مجرم ہوتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیج دی گئی تھی کہ جو ایمان لا چکا وہ لا چکا، ان کے سوا کوئی شخص تمہاری قوم سے ہرگز ایمان نہ لائے گا، تو تم خامخواہ ان کی کارستانیوں کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور بسم اللہ کر کے ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے کشتی بنا ڈالو، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ ضرور ڈبا دیے جائیں گے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔